یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل 19 مئی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ مستنگ طالب علم، رہنما، وکیل سمیت 6 افراد پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ ہو گئے۔ جبری گمشدگیوں اور ریاستی جبر خلاف BYC کی احتجاجی تحریک، خاران اور گڈانی میں مظاہرے۔ قلعہ عبداللہ گلستان بازار میں FC کیمپ پر خودکش حملہ، مسلح افراد کیمپ کے اندر داخل ہو گئے، 4 افراد ہلاک، 20 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ خضدار کے علاقہ بٹ سارون میں معدنیات لے جانے والے ٹرکوں پر مسلح افراد کا حملہ۔ بلوچستان مختلف علاقوں میں فائرنگ، حادثات میں 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ کلات پاکستانی فوجی کیمپ جیونی میں چوکی اور پنجگور میں قابض فوج کے کارندے ڈیتھ اسکواڈ سرغنہ کو قتل کر دیا گیا۔ BLA کلبر میں فورسز کے لیے راشن لے جانے والے کانوائے پر حملہ، ذمہ داری BLA آزاد نے قبول کر لی۔ مستنگ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن مستنگ کے جنرل سیکرٹری چیف عطا اللہ بلوچ ایڈوکیٹ کو 18 مئی کی شب اس کے گھر سے پاکستانی فورسز CTD نے چھاپہ مار کر حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ بعد ازاں وکلاء برادری نے اجلاس بلا کر عدالتوں کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے بلوچستان بار کونسل دیگر باڈیز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اقدامات اٹھائیں۔ بلوچستان کے ضلع مستنگ میں پاکستانی فورسز نے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پجار مستنگ زون کے آرگنائزر وقاص بلوچ کو ان کے 4 ساتھیوں سمیت حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کر دیا۔ ذرائع مطابق انہیں گزشتہ رات پاکستانی فورسز نے حراست میں لینے بعد لاپتہ کیا ہے، تاہم ان کے ساتھیوں کے نام سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ خاران بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں، جعلی مقابلوں، پارٹی رہنماؤں، کارکنان کی گرفتاری اور ریاستی جبر خلاف احتجاجی تحریک کا سلسلہ جاری۔ تنظیم کے حالیہ اعلامیوں بعد آج خاران اور حب چوکی کے ساحلی علاقہ گڈانی میں مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ BYC کے اعلامیہ مطابق یہ احتجاج بلوچستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں بشمول جبری گمشدگیوں، جعلی مقابلوں اور بلوچ سیاسی کارکنوں کی گرفتاری خلاف بطور رد عمل کیا جا رہا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ مہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بیبر اور شاہجی صبغت اللہ کی گرفتاری کے بعد عدالتی انصاف میں تاخیر اور حکومتی بے حسی نے عوامی غم غصے میں مزید اضافہ کیا ہے۔ خاران میں ریلی نواب اکبر بگٹی اسٹیڈیم سے نکالی گئی، جو شہر کے مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی اختتام پذیر ہوا۔ اس طرح BYC لس ویلا چیپٹر کے تحت ہب چوکی کے ساحلی مقام گڈانی بیچ پر بھی ایک پرامن ریلی کا انعقاد کیا گیا، جہاں مقامی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے BYC کے کارکنان نے ریاستی جبر کی مذمت کی اور عوام کو اپنی آواز بلند کرنے کی تلقین کی۔ ضلع قلعہ عبداللہ کے گلستان بازار میں دھماکے باعث 4 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ لیوی ذرائع مطابق دھماکہ جبار مارکیٹ کے قریب FC قلعے پر کیا گیا۔ دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں، زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ لیوی ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکے سے جبار مارکیٹ کی متعدد دکانیں گر گئیں۔ دھماکے کے باعث کئی دکانوں میں آگ بھی لگ گئی۔ دوسری جانب تحریک طالبان پاکستان TTP نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کارروائی ان کے جاری الخندق آپریشن کا حصہ ہے۔ تنظیم مطابق حملہ آوروں نے فوجی قلعے کو خودکش موٹر بم سے نشانہ بنایا اور بعد ازاں مسلح افراد قلعے میں داخل ہو گئے، جہاں ان کی فورسز سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ پنجگور کے علاقہ گومادی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 افراد ملا عامر سکن چتکان اور امان اللہ سکن چتکان ہلاک ہو گئے۔ واقعے کی ذمہ داری BLA کے ترجمان جینت بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ عامر سرکاری ڈیتھ اسکواڈ کا سرغنہ جبکہ امان اللہ اس کا ساتھی تھا۔ مستنگ شینگی روڈ پر قلی کمرانی سامنے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نعمان کمرانی نامی شخص ہلاک ہوا۔ پنجگور زنڈے انداز کے علاقے میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا، تاہم قتل کے وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ کوئٹہ سریاب روڈ پر حجام کی دکان پر فائرنگ، حجام ہلاک۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک شخص کا تعلق پنجاب سے ہے۔
آباران کے علاقہ مالار دم میں مسلح افراد کے حملے میں یونس ولد رسول بخش نامی شخص قتل ہوا۔ واقعہ کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ دریں اثنا پشین کی لی ابراہیم زئی میں 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم میں 2 افراد جاں بحق 1 زخمی ہو گیا۔ دکی میں مقامی کوئلہ کان میں ایک کارکن جاں بحق 2 زخمی۔ دکی مقامی کوئلہ کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے صدام خان ولد خان محمد قوم ترین جاں بحق، جبکہ محمد عارف ولد راز محمد قوم ترین زخمی ہوا۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔